أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کے شروع میں 3 حرف ہیں، الف لام میم. ایسی اور صورتوں کے شروع میں بھی حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. ان حروف کا معنی اور مطلب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. کسی اور کو اس راز تک رسائی حاصل نہیں. اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. سب سے بڑی حکمت یہ، اللہ جل شانہ ان حروف کے ذریعے ان کا معنی اور مطلب نہ بتا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ علم اصل میری ذات کے پاس ہے، جسے میں اپنے نبی کے واسطے سے تم تک پہنچاتا ہوں. اگر میں تمہیں علم پہنچانا چاہوں تو جیسے باقی قرآن کا علم تمہیں حاصل ہے، معنی اور مطلب تم سمجھ سکتے ہو، تم سمجھ لو گے. اور اگر میں تمہیں علم نہ پہنچانا چاہوں، معنی اور مطلب نہ بتانا چاہوں، تو جس طرح یہ حرف ہیں الف لام میم ہا میم عین سین قاف، تمہیں مطلب پتہ ہی نہ چلے، بے بس ہو کر رہ جاؤ. ساری دنیا کا علم رکھنے والے عقل و شعور کے مالک عاجز آ جائیں اور یہاں کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ، مطلب اللہ ہی اس کی مراد سمجھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن پاک سورہ فاتحہ سے جس کا آغاز ہوا اور اب سورہ بقرہ جس کی دوسری بنیادی صورت کا افتتاح ہو رہا ہے، یہ قرآن پاک والناس تک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں. ایک تو اس چیز میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا اس چیز میں کوئی شبہ نہیں کہ اس قرآن پاک نے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ سب سچ ہے، واقعہ کے مطابق ہے. اور قرآن پاک کے بیان کردہ واقعات، حقائق بالکل ایسے ہی ہیں جیسے واقعہ میں ہوئے ہیں. ہاں یہ ہے، اگر قرآن پڑھنے یا سننے والے کے اپنے دماغ میں کوئی خلل ہو، خرابی ہو، اور اسے کسی آیت میں، کسی مضمون میں شک پڑ جائے تو اور بات ہے. جیسے کسی کو بخار ہو، اسے میٹھا شہد بھی کڑوا لگتا ہے. اگر کسی کی اپنی طبیعت خراب ہو، اس کے سوچنے سمجھنے میں کوئی فرق ہو اور اسے پھر قرآن سمجھ نہ آئے یا کسی مضمون میں اسے شبہ پڑ جائے، تو اصل میں اس کی اپنی طبیعت خراب ہے، اس کے اپنے دماغ یا عقل میں کوئی خلل ہے. قرآن پاک کی کسی بیان کردہ مضمون میں، واقعہ میں اور اس چیز میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کوئی شبہ نہیں. سورہ فاتحہ میں ایک دعا سکھائی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیں. یہاں سے اس کا جواب شروع ہے، والناس تک جواب چلتا جائے گا. ہدی للمتقین، جو سیدھا رستہ تمہیں چاہیے تھا، جس راہ حق کے تم طلبگار تھے، یہ لو قرآن پاک، یہ ہے ہدایت. ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، رستہ بتا دینا. قرآن پاک اس معنی کے اندر پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس، ساری انسانیت کو رستہ بتاتی ہے، بتایا ہے اور بتاتی ہے. کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، قرآن پاک سب کے لیے ہدایت، مطلب سب کو رستہ بتاتی ہے.
ہاں، دوسرا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا۔ قرآن پاک ایمان والوں کو، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والوں کو صرف رستہ نہیں بتاتا، منزل تک پہنچاتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو یہاں سے پکڑیں اور جس جگہ کا راستہ پوچھ رہا ہے وہاں جا کر پہنچا کر بتائیں کہ یہ آپ کی جگہ ہے۔ تو ایمان والے کی اصل جگہ اللہ جل شانہ کے پاس ہے، جنت ہے۔ حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کا پڑوس ہے۔ قرآن پاک ایمان والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام کو قرآن پاک نے ان کی زندگیوں میں ہی منزل تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ اعد لہم جنات تجری، وہ دنیا میں چل پھر رہے تھے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں پہلے سے تیار کر دی۔ ھدی للمتقین، قرآن پاک اس کے لیے ہدایت ہے، یعنی منزل تک اسے پہنچاتا ہے جو سینے میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اللہ کے خوف کا مطلب اسے ہر دم فکر رہتی ہے کہ ان چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ڈر دل میں پال پال کر جیتا ہے۔ اگر دل میں یہ ڈر پلتا رہے، بڑھتا رہے، تو انسان دنیا آخرت میں ایسے جیے جیسے اللہ چاہتے ہیں، پھر دنیا آخرت میں کامیاب ہو ایسا کامیاب جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دل میں تقوی نہ ہو، اللہ کے راضی ہونے یا ناراض ہونے کا کوئی ڈر خوف نہ ہو، جیسے گھر میں کوئی ایک بچہ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، والدین جتنی مرضی مار پیٹ کر لیں اسے کچھ اثر نہیں ہوتا، اور والدین پھر تنگ آ کر کیا کہتے ہیں کہ اسے تو کسی کا ڈر ہی نہیں، اس کے دل سے تو ڈر خوف ہی نکل گیا۔ تو اگر بچے کے دل سے ماں باپ، کسی بڑے اور استاد کا ڈر خوف ہی نکل جائے تو نہ اس پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ اثر کرے گی اور نہ اسے کسی قسم کی سزا رائے راست پر واپس لائے گی۔ ایسے ہی انسان اگر بگڑ جائے اور دل سے اللہ کا ڈر خوف نکل جائے تو پھر اسے جہنم سنائی جائے یا اس کے عذاب سنائے جائیں یا اللہ کی ناراضگی سنائی جائے یا جو کچھ بھی سنا لیں اس پر کوئی اثر نہیں۔ قرآن پاک اثر دکھائے گا جب ایمان ہوگا، قرآن پاک ہدایت اور رستہ بتائے گا جب دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، قدم قدم پر احساس ہوگا میں نے وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوں اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔